الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کی متوالو، شمعی نبوت کے پروانوں، غوث اعظم کی دیوانوں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، بالخصوص شیخن پروا گاؤں کے سنی حسینی غیور رجال مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ گفت و شنی سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار، مکی مدنی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پورا مجمع غلامانہ، عاشقانہ، محبتانہ، دردمندانہ انداز میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. پابا پڑھیں بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ہی ساتھ حضرت حافظ قاری نسیم اختر صاحب قبلہ کی شاندار نعتیہ کلام ہر جگہ پر ہوتی ہے. الحمدللہ یہ بڑے بڑے اسٹیجوں پر ان کا جانا آنا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہتر انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے آپ کے محبوب ادارہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ محروم مرتیحہ کے دو حفاظ کرام جناب اسرار و محفوظ کے ذریعے سے آپ نے نعتیہ کلام سماعت فرمائی. امام صاحب قبلہ کی آواز بھی ابھی آپ لوگوں نے محسوس فرمایا. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ حضرات یہ نہ سمجھیں کہ حضرت سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، لگتا ہے کہ بہت دیر تک پڑھیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں اس چیز کا عادی نہیں ہوں کہ زبردستی پڑھا جائے. تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. بہت خوشی کی بات ہے کہ ایسے مبارک اور مسعود مقدس تاریخوں کے اندر آج شیخن پوروا گاؤں کے لوگوں نے، عاشق رسولوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میلاد کے موقع پر میلاد جیسے مبارک محفل کو رچایا اور بسایا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، بالخصوص کمیٹی کی وہ نوجوان بھائی جنہوں نے محنت و مشقت کر کے گاؤں کو روشن کیا ہے نبی کی آمد کی خوشی میں، اور ساتھ ہی ساتھ عزیز محترم شاہد بھائی صاحب جن کی رہبری کے ذریعے سے گاؤں کے تمام نوجوانوں نے اس محفل کو رچایا ہے. میرے بھائی، آپ ہمیشہ جب بھی ربیع الاول کا موقع آئے ہمیشہ میلاد شریف کروایا کریں اور اپنے گاؤں گلیوں گھروں کو سجایا کریں. اس لیے میرے دوستو، یہ جو کچھ ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے. آپ کے پاس جس حساب سے استطاعت ہو اس حساب سے آپ نبی کی میلاد میں خوشی منائے. اس لیے کہ اس محفل کو منانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دنیا و آخرت دونوں سنورتی ہے. بہرکیف میں بہت ہی اللہ کی بارگاہ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گاؤں والوں کو ترقی نصیب عطا فرمائے. بالخصوص یہ نوجوان بھائی جو ہمارے بیٹھے ہیں، اس زمانے میں نوجوان ایسے نوجوان ہیں کہ
بھٹک گئے ہیں، راستے سے بھٹک گئے ہیں اور نہ جانے کہاں پہنچ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی ہمارے قوم کے نوجوان ایسے موجود ہیں جو آج بھی ان کے ہاتھوں میں پرچم اسلام ہے، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہم کہیں بھی کسی بھی پوزیشن میں رہیں گے لیکن ہم غلام رسول اللہ بن کے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے اندر وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ حوصلہ دیا ہے، بالخصوص مقبول بھائی، شاہد بھائی، جنہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر کے، لوگوں سے مشورے کر کے، لوگوں سے چندے لے کر کے یا اپنی طرف سے اس جلسے کو سجایا ہے۔ میں صرف اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اتنی لمبی زندگی دے دے کہ بار بار انہیں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تعالیٰ انہیں میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے روزیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، چونکہ اتنے اچھے قاری نصیر صاحب کی جیسی میری آواز تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ مدرس آدمی ہیں، مقرر اور نعت خواں نہیں ہیں، مدرسے میں پڑھانے والے ہیں، پڑھائی کے معاملے میں جو ہے تھوڑا سا محنت پڑتی ہے، اس لیے ہم لوگ تیاری بھی برابر نہیں کر پاتے ہیں۔ دن بھر مدرسہ دیکھو، پھر شام کو ادھر ادھر میں وقت کٹ جاتا ہے۔ بہرکیف میں اپنی طرف سے آپ کے سامنے چند شعر نعت پاک کی پیش کرتا ہوں، زیادہ نہیں بس 2-3 شعر پیش کروں گا اور تھوڑی دیر یعنی سمجھ لیجیے کہ 12 کے اندر میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ مچل کر کے درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے جس کو آپ بہت پہلے سنا کرتے تھے اور آج بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آج پڑھ دیتا ہوں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی چند منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ شیخ ملاحظہ فرمائے کہ پہنچ لو واسو رونے والوں، پہنچ لو واسو رونے والوں، مل کر خوشی مناؤ، نبی جی آ گئے ہیں، نبی جی آ گئے ہیں۔ پہنچ لو واسو رونے والوں اور مل کر خوشی مناؤ، نبی جی آ گئے ہیں، نبی جی آ گئے ہیں۔ درد کی مارو اب نہ کراہو، خوشی کے نغمے گاؤ، نبی جی آ گئے ہیں، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پہنچ لو واسو رونے والوں، مل کر خوشی مناؤ، نبی جی آ گئے ہیں، نبی جی آ گئے ہیں۔ کہ باغ چمن کے بلبلے چمن کے بلبل کہتی ہے سب سے یہ پکار کے، اے شیخ بروا والو جاگو چمن والو، جاگو چمن والو، اب آئے دن بہار کے، اور بد سمائے کہتی چلی ہے کہ راہ میں پھول بچھاؤ، نبی جی آ گئے، نبی جی آ گئے ہیں۔ بد سمائے کہتی
کت چلی ہے کہ راہ میں پھول بچھاؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں چلوا سور رونے والوں مل کر خوشی مناؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں اور شیر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہہ دیجئے سبحان اللہ یا رسول اللہ نور الہی ہے شکل بشر میں ڈھل کے آ گئے نور الہی ہے شکل بشر میں ڈھل کے آ گئے یا رسول اللہ سایہ نہیں تاج ان کے سایہ نہیں تھا جن کا رحمت کا سایہ بن کے آ گئے اسلامی جھنڈے لہرا اسلامی جھنڈے لہرا بھر بھر تھا لٹاؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں اسلامی جھنڈے لہرا اور بھر بھر تا لٹا نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں تو چلوا سور رونے والوں مل کر خوشی مناؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں آخری شیء ملاحظہ فرمائیں کہہ دیجئے بجل کے سبحان اللہ آماد شان دی سے آماد شاہدی سے صحرا میں کلیاں کھل ہوئی ہے اور گزرے جدھر سے آقا نور کی شمع جل اٹھے اور باغ چمن کے بلبل نوری جھوم کے نعت سناؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں باغ چمن کے بلبل نوری جھوم کے نعت سناؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں رونے والوں خوش ہو جاؤ مل کر خوشی مناؤ نبی جی آ گئے ہیں نبی جی آ گئے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد